بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بنیادی اصطلاحات اور سی پلس پلس کا پہلا پروگرام ہم ابھی شروع کریں گے۔ اچھا، اب ہم سی پلس پلس پروگرامنگ کی ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو دو باتوں کو ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ آپ کی تمام تر پروگرامنگ کا دار و مدار جو ہے نا، جن پر ہے وہ ہے اول کمانڈ لکھنے کا طریقہ کار یعنی سینٹیکس، اور دویم ترتیب۔ یہاں پہ ہم سینٹیکس نہیں لکھے ہم نے، تو ہم لکھ لیتے ہیں پہلے جو ہے نا وہ سینٹیکس ہے کہ جو آپ کا طریقہ کار اور یہ ہے دوسرا آپ کا سیکوینس۔ تو ہم ذرا اگر نمبر 1 کو دیکھیں گے تو دو لگا لیتے ہیں۔ اچھا، جو آپ کا سینٹیکس ہے نا، کسی بھی لینگویج کا ایک طریقہ کار یا اس کا آپ کہہ لیں کہ سینٹیکس ہوتا ہے، ایک اجتماعی سینٹیکس اور ایک ہر کمانڈ کا انفرادی سینٹیکس ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی زبان سیکھنے کی کوشش کریں، سب سے پہلے آپ کو اس کے جو اسٹیٹمنٹ کا سینٹیکس ہے وہ سیکھنا ہوگا کہ ایک اسٹیٹمنٹ کس طرح لکھی جائے، اس کی سپیلنگ، مختلف پیرامیٹر کی ترتیب کیا ہوگی۔ جو نمبر 2 ہے وہ ہے سیکوینس یعنی ترتیب۔ ترتیب کسی بھی پروگرام کی مکمل کامیابی میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آپ نے پروگرام لکھتے وقت ترتیب کا خیال نہ رکھا تو یاد رکھیں کہ آپ کے آؤٹ پٹ کا بیڑا غرق ڈسمس ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کمپائلر آپ کو کسی غلطی کی نشاندہی نہ کرائے، مگر آؤٹ پٹ میں من پسند نہیں آئے گا۔ کمپیوٹر پروگرام کا آؤٹ پٹ کبھی بھی وہ نہیں آتا جو آپ چاہ رہے ہیں۔ جو آپ نے لکھا ہوگا وہ آؤٹ پٹ ہمیشہ وہ آئے گا۔ آؤٹ پٹ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ نہیں آتا، جو ہم نے لکھا ہے کمپیوٹر میں وہی آئے گا جو ہم نے لکھا ہے۔ بلکہ یہ میں تھوڑا سا غلط کہنے میں وہ ہو گیا، کمپیوٹر کا جو پروگرام جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہمیشہ وہ نہیں آئے گا جو آپ چاہ رہے ہیں، بلکہ وہ آئے گا جو کمپیوٹر نے سمجھا ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے کمپائلر کے مزاج کو سمجھنا لازمی ہے۔ کچھ باتوں کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ کمپائلر آپ کا یا آپ کمپائلر کے مزاج سے آشنا ہو جائیں گے تو سینٹیکس کی جو فائدہ ہے، افادیت ہے، اس سے تو آپ سمجھ چکے ہوں گے، مگر سیکوینس یقیناً واضح نہیں ہو رہا ہوگا، تو ہم ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ ہاں اس سیکوینس کی جتنی اہمیت کسی بھی لینگویج میں سینٹیکس کی ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کی سیکوینس کی ہے، ترتیب وار ہے، مہروار ہے۔ ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ ایک سادہ سا جملہ اگر ہم کہیں کہ پاکستان 1947 میں بنا، اور اگر اس کی میں جملے میں جو حروف تہجی کو کس طرح ملانا ہے تو یہ ہے سینٹیکس۔ کہ اگر اس کو میں جو بھی ہمارے الفابیٹ سے اس کو ملانا ہے وہ سینٹیکس کے پہلے پاکستان، پھر جو نمبر سنگ ہے جو 1947، اور اس کے پاس پھر جو ہے نا اسٹرنگ کہ اس میں کب بنا۔ اب ذرا جو اس کی سیکوینس اس کو میں تبدیل کر کے دیکھتا ہوں کہ میں جو نمبر ہے اس کو پہلے لاتا ہوں، اور پھر میں اس کے بعد چاہتا ہوں کہ یار ایک سائڈ پہ نمبر آ جائے، اور اس کے بعد پھر میں تو اگر میں لکھوں کہ 1947 پاکستان میں بنا، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے جو 1947 ہے اس کی سیکوینس جو اس کی ترتیب وار ہے وہ میں نے چینج کر دی، تو ہمارا جملہ جو ہے نا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اب یہ جو آپ دیکھیں کہ جو 1947 کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے کہ پاکستان 1947 میں بنا،
اور اسی طرح میں نے کہ 1947 میں پاکستان بنا تو میں نے جب سینٹیکس تو وہیں ہے، اس میں کچھ لفظ چینج نہیں ہوا، مگر اگر اس کی سیکوینس چینج کی تو مطلب کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اگر اسی طرح ہم آگے بات کریں کہ ایک اور مثال لے لیتے ہیں جو ہماری ہم نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجدے، ان میں پڑھی جانے والی تسبیحات، ان کی تعداد، قیام، تشہد، قرات، تو صرف سیکوینس کو معمولی سے تبدیل کر دیتا ہوں، سجدہ پہلے کر لیتا ہوں اور رکوع بعد میں، تو کیا خیال ہے، نماز ہو جائے گی؟ نماز بالکل قابل قبول نہیں ہوگی، مگر کیوں؟ سینٹیکس تو بالکل ٹھیک تھے، تو بھائی جان سینٹیکس تو ٹھیک تھے مگر پروگرام جو ہے اس میں ہم نے جو اس کی سیکوینس ہے اس کا خیال نہیں رکھا، تو وہ ہمارا سینٹیکس کا الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح ایک پروگرام بنانے کے لیے پہلے نام پرنٹ کریں، پھر اسکرین کلیئر، جب بھی پروگرام چلائیں گے ایک انصاف نظر آئے گی۔ تو آپ نے سیکوینس کا خیال نہیں رکھا، ذہن نشین کر لیجئے گا کہ سیکوینس ہمیشہ کسی بھی طور پر کم نہیں۔ تو اب ہم اگلے اس میں تھوڑا سا اس کا وہ دیکھ لیتے ہیں، سی پلس پلس کا پروگرام۔